نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الزمر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشراف أمتي حملة القرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم ثم صل عليه. میرے واجب القدر، واجب الاحترام حضرات، سامعین کرام، اللہ کی رحمت اور اس کی توفیق سے آج 18 ستمبر بروز جمعرات گلشن فاروقی جامعہ دار التوحید و سنہ میں 10ویں سالانہ محفل حسن قرات کا آغاز ہو رہا ہے۔ ہر بار کی طرح رب ذوالجلال کا شکر ادا کرتے ہوئے ہم اپنی محفل کا آغاز کرتے ہیں۔ آج سے 10 برس قبل حضرت والد ماجد زیدہ مجدہ نے ربیع الاول کی مناسبت سے اس محفل حسن قرات کے انعقاد کا حکم دیا۔ اس حکم میں اور اس ارادے میں اتنا اخلاص تھا، اللہ کی مہربانی اور اس کی توفیق سے ہماری یہ محفل حسن قرات نہ صرف یہ کہ جامعہ کی بلکہ اس پورے علاقے کی ایک پہچان بن چکی ہے۔ سب کہہ دو الحمدللہ۔ اور ہمیں اس بات پہ فخر ہے، کئی لوگوں کی پہچان ان کے دنیاوی عہدے ہوا کرتے ہیں، کئی لوگوں کی پہچان ان کے لیے دنیاوی چیزیں ہوا کرتی ہیں۔ ہمارے اس جامعہ اور اس علاقے کی یہ پہچان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن مجید کی نسبت سے اپنی پہچان عطا فرمائی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اس نسبت کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، اس محفل کے آغاز میں اب تک جتنے حضرات علماء کرام، جامعہ کے قدیم فضلاء جتنے بھی تشریف لائے ہیں، میں سب کا نام لوں میرے لیے تو بڑی سعادت ہوگی، لیکن وقت کافی گزر جائے گا۔ میں سب سے پہلے ابو جی کی طرف سے، پھر تمام جامعہ کے اساتذہ اور طلباء کی طرف سے تشریف لانے والے تمام مہمانوں کو دل کی گہرائیوں سے جی آیاں نو اور خوش آمدید کہتا ہوں۔ الحمدللہ، جامعہ دار التوحید و سنہ کے تمام شعبہ جات، چاہے وہ ناظرہ ہو، حفظ ہو اور شعبہ کتب ہو، اور اللہ کی توفیق سے چاہے شعبہ تجوید القرآن ہو، الحمدللہ اللہ کی رحمت سے تمام شعبہ جات میں کام ہو رہا ہے۔ وہ تمام کام طلباء کرام کے لیے ہیں، مگر یہ محفل حسن قرات صرف طلباء عزیز کے لیے نہیں، بلکہ پورے علاقے کے جتنے نوجوان، چاہے وہ تاجر برادری ہیں، چاہے وہ کسی بھی زندگی کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، دار التوحید و سنہ میں یہ محفل تمام علاقے کے رہنے والے
خاص و عوام جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کے لیے دار التوحید کی طرف سے یہ آپ کے لیے مہمانی کی جاتی ہے۔ اور اس محفل کا مقصد کیا ہے کہ ہمیں ربیع الاول میں یہ سبق یاد ہو جائے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سب سے بڑا پہلو کیا ہے۔ ابھی آغاز میں آپ خاموش ہو جائیں گے تو کیا بنے گا؟ ذرا اونچی آواز سے اللہ کے قرآن کا نام لینا ہے۔ میرے پیارے پیغمبر کی سیرت کا سب سے بڑا پہلو کیا ہے؟ اونچی آواز سے کیا ہے؟ ابھی نہیں، مزہ نہیں آیا، اور اونچی آواز سے کیا ہے؟ ہمیں پتہ چل جائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا سب سے بڑا پہلو کیا ہے؟ قرآن۔ اور ہمیں یہ سبق مل جائے کہ ہماری اس مادیت پرستی کے دور میں اگر نجات ہو سکتی ہے، ہمیں راحت مل سکتی ہے، ہمیں سکون مل سکتا ہے، تو وہ اس کا ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کا، اونچی آواز سے کیا ہے؟ اللہ کا قرآن۔ اس محفل کا ایک مقصد تو یہ ہے۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ جب قرائے کرام خوبصورت آواز میں تلاوت کرے تو آپ حضرات کے دل میں یہ شوق بیدار ہو کہ ہماری فیملی میں، ہمارے گھر میں، ہمارے گلشن میں اگر کوئی ڈاکٹر نہ بھی ہو، انجینئر نہ بھی ہو، حالانکہ وہ بھی ہونے چاہیے، ضرورت ہے، ہمارے فیملی میں اور ہمارے گھروں میں حافظ قرآن ضرور ہوں گے۔ یہ اس محفل کا مقصد ہے کہ ہمارے دلوں میں یہ شوق پیدا ہو کہ ہمارے گھرانوں میں، ہماری فیملیز میں وہ بچے آئیں جن بچوں کے سینوں میں قرآن مجید محفوظ ہو۔ دعا ہے آج کی اس محفل کا یہ مقصد ہر آدمی اپنے سینے میں یہ شوق لے کر جائے گا کہ انشاءاللہ العزیز میں اپنی اولاد کو حافظ قرآن ضرور بناؤں گا، اپنے بھائیوں کو حافظ قرآن ضرور بناؤں گا، اپنے بھتیجے بھانجے اور اپنے پوتوں اور نواسوں کو میں قرآن کا حافظ ضرور بناؤں گا۔ یہ مقصد اگر دل میں آ گیا، یہ چاہت اور یہ امنگ پیدا ہو گئی تو انشاءاللہ العزیز ہماری یہ محنت رنگ لے آئے گی۔ اللہ رب العزت ہماری اس محفل کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائیں۔ اب آپ کے سامنے بلا تاخیر تلاوت قرآن مجید شروع ہو رہی ہے۔ 10ویں سالانہ محفل حسن قرات سے ہمارے پہلے قاری جو آپ کے سامنے جلوہ افروز ہو رہے ہیں، ڈسکا سیالکوٹ سے تشریف لانے والے قاری قرآن، بہت ہی خوبصورت آواز، جناب قاری عبدالباسط گھمن صاحب، جو اپنی خوبصورت آواز میں آپ کو قرآن مجید کی تلاوت سنائیں گے۔ تشریف لا رہے ہیں جناب قاری عبدالباسط گھمن صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو أنزلنا هذا القرآن على
سبحان الله ما شاء الله. خاشعا متصدعا من خشية الله. سبحان الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. سبحان الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا. ما شاء الله ما شاء الله. خاشعا متصدعا من خشية الله. سبحان الله ما شاء الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. سبحان الله ما شاء الله. ما شاء الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو. سبحان الله ما شاء الله. عالم الغيب والشهادة.
عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك. ما شاء الله. बावाज़े बुलंद कहे सुभान अल्लाह। ما شاء الله. الملك القدوس السلام سبحان الله. المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون ما شاء الله. ما شاء الله. سبحان الله. آمين. سبحان الله سبحان الله سبحان الله عما يشركون ما شاء الله. ما شاء الله. هو الله. سبحان الله. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. الله الله. ما شاء الله. سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سبحان الله، ما شاء الله. وهو العزيز الحكيم. لا إله إلا الله. आवाज़ बुलंद के सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अज़मत कुरान, शान कुरान। لا إله إلا الله. والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. لا إله إلا الله. والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. سبحان الله، ما شاء الله، بارك الله. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله